صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صل علی محمد وآل محمد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین اللہم صل علی محمد واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معذرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذرية في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون والنشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينخزون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو شاء الله وتم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم ومتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
وَلَقَدْ أَزْلَى مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقصر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کیوں چلائی تیغ حیدر پر ابن ملجم بتا قتل خرا کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا
شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظم جانے کو کیا خیال آتا رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار دل ہلا دیتا ہے رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاتحہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ۔ عزاداران امام، برسی کی مجلس ہے۔ مرحوم الحاج امیر علی نظر علی چنارا اور محمد علی پیار علی اندور والا اور چنارا فیملی کے لیے یہ بہت درد کا مقام، غم کا مقام کہ ان کی فیملی کی یہ ایصال ثواب کی مجلس برسی کی۔ اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے۔ میں نے مجلس کا آغاز بہت ہی فیمس سورہ اینڈ ویری ویری ریکمنڈڈ سورہ، سورہ مبارک رحمان۔ یہ ایک سورہ ایسا ہے قرآن مجید میں 114 سورہ میں کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کا جو فیورز کیا ہے، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر میں پوری زندگی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں تو احسان ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں اس نے کئی جگہ 30-35 جگہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے۔ جو یہ اتنا ریکمنڈڈ سورہ کہ رزق کے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ سورہ کا نام ہی رحمان ہے۔ اللہ کا وہ نام کہ جس نے اپنے اوپر کرم کو، رحم کو واجب کر لیا۔ وہ ہمارے اوپر صرف کرم کرتا ہے، صرف رحم کرتا ہے۔ بندوں کے ہم اتنے 1000 1 لاکھ گناہ کرتے ہیں، دین وی گو اینڈ سے کہ اللہ پلیز فارگیو می، وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ یہ اتنا پیارا سورہ، اس سورہ کی روزانہ گھر پہ تلاوت کرو۔ ایون وین یو گو ٹو دے سیمیٹری، وہاں پہ بھی یہ سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح سورہ رحمان کی تلاوت بھی ڈیلی اپنے گھر میں سورہ رحمان لگاؤ۔ اس لیے لگاؤ کہ سورہ رحمان سے اللہ کی رحمت اور برکت تمہارے گھر پہ نازل ہوتی، بہت اپنی لائف میں ایک کرم ہوتا، پروردگار کا ایک بلیسنگ آتی۔ تو یہ بہترین سورہ، ویری ریکمنڈڈ سورہ۔ اس سورہ میں اللہ کہہ رہا کہ کلو من علیہا فان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو من علیہا فان۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اللہ اعلان کر رہا، اللہ اناؤنس کر رہا، ایک اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا، ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ کیا اناؤنسمنٹ ہے؟ کہ ہر چیز کو میں فنا کر دوں گا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ڈے آف ججمنٹ میں سور پھونکا جائے گا۔ معصوم کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ماؤنٹینز تم دیکھ رہے وہ کاٹن کی طرح، روئی کی طرح اگ جائیں گے۔ ہر چیز، اور اس کو اللہ ایوری ڈے ہر مسلمان کو، مور دین 1 بلین مسلمس اس وقت دنیا میں ہیں، مور دین 1 بلین مسلم، روزانہ ہر مسلمان نماز میں 10 مرتبہ، 5 وقت کی نماز میں 10 ٹائمز ایٹ لیسٹ یہ بولتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ اس دن کا مالک کون ہے، وہ یہ وہی دن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہر چیز فنا ہوگی۔ تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جب ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اینڈ وی آر پلاننگ فار 100 ایئرس، ہم پلان کر رہے 100 سال کا، ڈیلی بہترین اعمال۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بڑھے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہیئر اور ہیئر آفٹر تم کو سکون ملے، پیس ملے لائف میں، تو جتنا ہو سکے اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھو۔ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والی، سب سے زیادہ کام آنے والی استغفار، سوری۔ اسی لیے ابھی رمضان گزرا، ابھی رمضان آپ نے شب قدر میں ایک بڑی فیمس دعا جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے شب قدر کی، ویری ویری فیمس، ہر گھر میں پڑھتے، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر حسینیہ میں۔ شب قدر کی فیمس دعا کون سی ہے؟ 19، 21 اینڈ 23، یہ 3 راتوں میں بڑی فیمس دعا جوشن کبیر، جس میں اللہ کے 1000 نام ہیں۔ اس میں 100 ٹائمز بھی سے سبحانک سبحانک، اس کی تعریف کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک سبحانک، اس کی تعریف، اس کو پریز کرتے، پھر بھی سے لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے، پھر بھی سے الغوث الغوث، forgive me 200 times we are saying الغوث الغوث،
پھر بھی سے خلصنا من النار یا رب، اللہ تو مجھے بچا لے. یہ دعا اتنی ریکمنڈ ہے، یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف شب قدر میں پڑھیں، بلکہ یہ دعا آپ سال بھر پڑھ سکتے ہیں. جب بھی اف یو ہیو اینی پرابلم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس میں فارگیونیس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور اس آگ سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جو مرنے کے بعد پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو یہ کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے. بھی رمضان میں اتنا آپ نے استغفار کیا شب قدر میں، اس لیے کہ شب قدر کی وہ رات تھی جو آپ نے اسپینڈ کی ہوگی 19, 21 اور 23 کو. سوری کی رات ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اتنا سوری بولا نا، یہ بہترین اعمال. یہ خالی شب قدر میں سوری بولنا نہیں ہے، ہول یور لائف، ہول یور لائف، ہول ایئر، ایوری ڈے نماز عصر کے بعد جسٹ سے 70 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز اگر کوئی بولتا ہے تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ اس کے معاف کرتا ہے. دوستو سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ گناہ کا پرابلم. اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. سب سے زیادہ جو ہمارے ہیں نا وہ بیڈ ڈیڈز ہے. ہمارے گڈ ڈیڈز کم ہے، بیڈ ڈیڈز زیادہ ہے. کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ نو آئی ہیو گاٹ بگ گڈ ڈیڈز، میرے پاس بہت ہے گڈ ڈیڈ. وی ڈونٹ نو. ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے گڈ ڈیڈز کتنے. بٹ بیڈ ڈیڈز وی نو کہ واٹ وی آر ڈوئنگ ان آور لائف. ہم کسی سے زور سے بات کر رہے، ہم کسی کو ہرٹ کر رہے، ہم حرام غذا کھا رہے، ہم بیک بائٹنگ کر رہے، ہم ایلیگیشنس لگاتے ہیں. یہ سارے بیڈ ڈیڈز ہیں. اور وی ڈونٹ نو کہ ایک بیڈ ڈیڈ تم کو کہاں سے کہاں لے کے چل گیا. گڈ ڈیڈز آلویز کم ہے ہمارے. ہم وی کانٹ سے، وہ تو اس کا کرم ہے. پروردگار از سو جنرس، سو جنرس، اتنا کریم ہے. وہ تم ایک نیکی کرتے اللہ اتنا تم کو اجر دیتا. اگزامپل، تم کسی یتیم کو، اب عید کا دن گزرا، رمضان میں آپ نے جو ہے نا خیرات کی ہوگی تو کتنا اس کا ثواب ملا ہوگا. یہ مہینے میں بھی کوشش کرو ڈیلی اپنے مرنے والے کو یاد کرو. ایوری ڈے سینڈ سم تھنگ ٹو دیم. اپنے ڈیڈ کو، اندور والا فیملی اور چنارا فیملی والوں کو بول رہا کہ جب تم یہ چاہتے کہ تم اپنے باپ کو کوئی گفٹ دو، اف یو تھنک کہ اف یو وانٹ ٹو گیو دا گفٹ، آپ بولیں گے ہم گفٹ کیا دیں گے، وہ تو اپنی گریو کے اندر ہے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم تحفہ ہی نہیں ہمارے پاس دینے کو، کیا دیں گے کچھ. وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے. ہی سیئنگ کہ جو دینا ہے تم مجھے دو. مرنے کے بعد آپ اگر آپ کا دل بولتا، اگر تمہارا وش ہوتی کہ میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو کوئی گفٹ دوں، آپ دے سکتے ہیں. کہ آرام باغ جائیں گے تو کیا ہے وہاں پہ؟ ایک گریو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رائٹ. تو جب آپ جائیں گے آرام باغ میں اور اپنی ماں کی گریو دیکھیں گے، باپ کی گریو دیکھیں گے، لیکن آپ گفٹ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے. لیکن اللہ یہ بول رہا، ڈونٹ وری، گیو اٹ ٹو می. ہی سیئنگ گیو اٹ ٹو می، ہی سیئنگ گیو اٹ ٹو می. وہ بول رہا مجھے دے دو، میں اس کو دوں گا. اور تم جتنا دو گے نا، ایگزامپل تم ایک سلوات پڑھ رہے، ایک مرتبہ الحم پڑھ رہے، ایگزامپل 3 ٹائمز سورہ خود پڑھ رہے، وہ بولتے ہیں ایک سلوات پڑھی تو میں تم کو 1000 سلوات کا اجر دوں گا. ایک الحم پڑھ رہے میں اس کو اتنا اجر دوں گا. 3 مرتبہ سورہ خود پڑھو گے میں ایک قرآن کا ثواب دوں گا. سلوات پڑھو گے میں اس کی لہت پر رحمتوں کو نازل کروں گا اور غیر حساب نازل کروں گا. اسی لیے کہا گیا کہ if you can't go to graveyard، اگر تم نہیں جا سکتے گریویارڈ کو، تم اپنے گھر میں بیٹھ کے ہر دن، ہر نماز کے بعد، میں یہ دونوں فیملیز کو بولا، چنارا فیملی اور اندور والا فیملی کو، کہ ڈونٹ فارگیٹ یور مرمینس، ڈونٹ فارگیٹ یور ڈیڈ مدر. کیا کرو؟ ہر واجب نماز کے بعد، ہر جب آپ نماز واجب پڑھتے نا، آفٹر کمپلیٹنگ دا نماز، مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ ایک فاتحہ پڑھو وہیں بیٹھ کے، اور بیٹھ کے بولو کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں کو، میرے باپ کو دے دے، میرے بھائی کو، میری بہن کو دے دے، کل مومنین مومنات کو دے دے. اس کا ثواب اتنا ہے کہ تم ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز جب تم ثواب، تم فاتحہ پڑھتے نا، جب تم گفٹ بھیجتے تو تمہاری ماں کے پاس یا باپ کے پاس جب فرشتے گفٹ لے کر جاتے، تمہارا فاتحہ لے کے جاتے، تو ایک نور کا تشت لے کے جاتے، اور لے کے جا کے جب مرحوم کو دیتے گریو کے اندر، یہ بول کے دیتے کہ تیرے بیٹے نے بھیجا ہے، تیری بیٹی نے بھیجا ہے، تیرے رشتہ دار نے بھیجا ہے. اس کے بعد باپ اور ماں نیچے سے تم کو دیکھ کے دعا دیتی کہ میرے بیٹے نے مجھے بھیجا، میری بیٹی نے مجھے بھیجا. وہاں سے بیٹھ کے تمہارے حق میں دعا کریں گے. یہی وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جو 24/7 تمہارے ساتھ ہیں، 24/7 تمہارے ساتھ ہیں. دوستو کبھی بھی یاد رکھو،
یہ شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس ماں سے دنیا میں لایا جو پاک اور پاکیزہ تھی، اس باپ سے لایا جس نے تم کو حلال رزق کھلایا، جس کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین ہے، ماں باپ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں عزاداری حسین ہے. یہ سب سے بڑا گفٹ ہے. جب کسی مجلس میں جانا، وین ایور یو گو ٹو اینی مجلس حسین، وہاں بیٹھ کر فرش اعضا پہ بیٹھ کے ایک فاتحہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ. یہ وہ تم گفٹس ہے، یہ جو گڈ ڈیڈز ہے جو تمہارے گڈ ڈیڈز کو انکریز کرتے جاتے ہیں، تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتے جاتے. ہم کو ایک فکر رہنا آلویز، پلیز غور سے سنو، ہم کو فکر کیا رہنا؟ یہ فکر رہنا کہ میرے بیڈ ڈیڈز ڈیلی ریز ہونا، میرے گڈ ڈیڈز انکریز ہونا، میری نیکیاں آگے بڑھنا، میرے گناہ معاف ہوتے جانا. یہ سب سے بڑے تمہاری فکر ہونا. وین ایور یو گو فار زیارت، تو جب بھی تم زیارت پہ جاؤ، ماشاء اللہ سے بھی جا رہے زیارت پہ، اور جانا چاہیے. معصومین کربلا مولا جاؤ، نجف اشرف جاؤ، کاظمہ جاؤ، سامرہ جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، مکہ معظمہ جاؤ، مشہد مقدس جاؤ، کہیں جاؤ، وہاں جا کے جب سلام کرنا زیارت تو بولنا یا آن بیہاف آف مائی مدر، بیہاف آف مائی فادر، بیہاف آف آل دا محرومین. اس کا ثواب اتنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں دوستوں کہ جو مرنے کے بعد تمہارے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا. تم کو خالی ایک ورڈ بولنا ہے، یو ہیو ٹو سے ون ورڈ کہ پروردگار تو اس کا ثواب، یہ زیارت کا ثواب تو میری ماں کو ملے. وہ کریم اتنا ہے، اللہ از سو جنرس، ہی سینگ کہ ڈونٹ وری، تم خالی یہ بولو، اس کے بعد دیکھو میں کیسا دیتا ہوں تمہاری ماں کو. یہی وہ چیز ہے جس سے تمہارے ماں باپ کے گڈ ڈیڈز انکریز ہوتے جاتے ہیں مرنے کے بعد. تو اللہ رحمان ہے، تو وہ بولتا ہے کہ تم ٹرائی تو کرو، یو کم ٹو می اینڈ گیو اٹ ٹو می اینڈ دین سی کہ میں بھیج رہا کیسا. تمہارے ماں باپ کے درجات بلند، اور اس کے بعد ان کی دعائیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ان کی ساری دعائیں، جیسے زندگی میں ماں تم کو دعا دیتی تھی، جیسے زندگی میں باپ تم کو دعا دیتا تھا، مرنے کے بعد بھی وہ لوگ دیتے ہیں. صرف ان کے لیے ایثار ثواب کرنا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہی وہ ثواب ہے دوستوں کہ جو 24/7 تمہارے ماں باپ کو ملے گا. اور ایثار ثواب جو کر رہے ہیں، یہی ایثار ثواب ہے. یہ بہت اچھا کر رہی ہے اندور والے فیملی اور چنارا فیملی کہ ہر سال یہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کرتے ہیں. اور ایثار ثواب سے ہمارا اور مرنے والے کا رشتہ لنک رہتا ہے. ادروائز ہمارے باپ کے ساتھ، ہماری ماں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ واٹ وی ہیو، کوئی لنک ہے؟ کوئی بھی لنک نہیں ہے. لیکن جب تم ایثار ثواب کرو گے تو تمہارا لنک بنے گا. تمہارا لنک بنے گا. کیسا لنک بنے گا؟ جب تم ایثار ثواب کر کے، مثال کے طور پہ آج ان لوگوں نے یہ مجلس کی، پھر مجلس میں آپ نے دعا کی، سورہ یاسین پڑھا گیا. سورہ یاسین کا ثواب اتنا ثواب ہے، یہ مرنے والے کے لیے بہت اچھا ثواب ہے. اس کا ایک بات بولوں یہاں پہ، ڈیلی کم از کم ایک رکوع یاسین کی پڑھو. ایک رکوع یاسین جب پڑھنا تو کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، فوراً ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. وائی؟ یاسین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، سرکار کا نام ہے. تو جب ان کا نام لیں گے آپ تو آپ کو جو ہے آپ فوراً ایک صلوات، پھر آپ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح اس کا ثواب ہے. اگر کوئی یاسین ڈیلی پڑھے، کم از کم ایک رکوع، جسٹ ون رکوع. میں بولتا پورا یاسین پڑھو، اس سے بہتر کیا ہے؟ 7 مبین کے ساتھ ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ لیکن جب تم یاسین پڑھتے نا تو اس کا ثواب کتنا ہے پتہ؟ اگر خود، اور یاسین جب کمپلیٹ ہو جائے، پلیز غور سے سنو، جب یاسین کمپلیٹ ہو جائے نا تو آپ فوراً اس وقت بولنا، پلیز غور سے سنو، اس وقت یہ بولنا کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد، اس یاسین کا ثواب کل مومنین مومنات کو پہنچے، میرے باپ کو پہنچے، میری ماں کو پہنچے. اس کے بعد یہ جملہ بولنا، یہ ورڈ سنو. اس کے بعد یہ بولنا، اس لیے کہ سورہ یاسین جو ہے فشار خبر سے بچاتا ہے. اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ اس عذاب سے بچے، اللہ اس عذاب سے بچے. اگر کسی کو فشار خبر ہو رہا تو یاسین سے انسان بچ جاتا. تو تم کیا کرو، تم یہ بولو کہ پروردگار اس سورہ یاسین کا واسطہ اگر کسی کو فشار خبر ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے اس پہ. تو یہ اگر تم کنٹینیو روز پڑھ رہے، ایک ہی رکوع پڑھ رہے لیکن پڑھ رہے، وہ اتنا کریم ہے. اگر تم نے 10 سال 15 سال 20 سال تک پڑھتے رہے، 20 سال کے بعد تمہارا انتقال ہو تو یہ سورہ یاسین، سارا سورہ یاسین تمہاری گریو میں آ جاتا ہے.
حسین خوبصورت چہرے بنا کے اللہ بھیجتا ہے، اور نورانی چہرے، تو جو تمہاری اندھیری خبر ہے، جو ڈارکنیس ہے نیچے، جو اندھیرا ہے، وہ اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، اور فشار خبر سے اللہ تم کو بچا لیتا ہے۔ اس کو ایزی مت لو، اس کو ایزی مت لو، یہ اتنا بڑا عذاب ہے، اللہ معاف کرے، یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہم ایمیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ ایوری ڈے اللہ کی بارگاہ میں جا کے فارگیونیس کی دعا مانگو۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ میں بار بار بولتا ہوں، میں ہر مجلس میں بولتا یہ بات کہ فارگیونیس کی دعا، اگر ہم کو اللہ فارگیو کر دے نا تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ دوستوں، مرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ساری پراپرٹی بامبے میں رہ گئی، سارا پیسہ بینکس میں رہ گیا، اینڈ یو آر آل alone، یو آر آل alone، ایمٹی ہینڈز جانا، ایمٹی ہینڈز، ایسے کچھ نہیں ہے، نتھنگ وی ہیو۔ اگر میرا دامن سفید ہے تو یہ اس کا کرم ہے، وہ اتنا بڑا ستار ہے کہ اس میں گناہ کے بعد بھی اس نے معاشرے میں عزت رکھ دی۔ اسی طرح جب تم نیچے جاؤ گے نا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر تم فارگیونیس کے ساتھ جاؤ گے، معافی کے ساتھ جاؤ گے، تو اللہ تمہیں کو اتنا اجر عطا کرے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ بس میں 30-35 منٹس کی مجلس ہے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ یہی وہ چیز ہے دوستو جو ہمارے کام آنے والی ہے، ادروائز وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ ہمیشہ بیک آف یور مائنڈ تمہارے ذہن میں ایک بات رہنا آلویز کہ پروردگار آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ اس کا بہترین عمل جو ہے دعائے کمیل ہے۔ دعائے کمیل میں دیکھو امام علی کیا بولو، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبست دعا، یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا۔ سوچو امام علی بول رہے، امام علی علیہ السلام بول رہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر اور نفاق ہے۔ علی کی ولایت ہے تو تمہاری خبر میں تمہارا بیڑا پار ہے۔ وہ علی جو اللہ کا افضل ترین بندہ ہے، افضل ترین بندہ، وہ امام ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبست دعا۔ جسٹ امیجن کہ امام علی کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں کہ اللہ فارگیو می۔ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، جس علی کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ میں جا کے اگر ڈائریکٹ بولوں گا تو اللہ مجھے کیا معاف کرے گا؟ اگر میں مولا کا واسطہ دوں گا، اف آئی سے کہ یا اللہ تو امام علی کے نام پہ مجھے معاف کر دے، مولا کے نام پہ معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، وہ علی۔ لیکن جب وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تو اس طرح تڑپ تڑپ کے دعا کر، دعائیں کھمائے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علی یہ کہہ رہے، ہم کو یہ تعلیم دے رہے، ہم کو یہ ایڈریس کر رہے کہ اے میرے شیعوں، اے میرا چاہنے والوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میری محبت کا دم بھرنے والوں، جب میں علی ہو کے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ یہ ایک میسیج ہے دوستو آج اس عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں، کہ ہم کو بھی یہی کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ، کہ ہر نماز کے بعد بس مغرب پڑھی 3 رکعت جماعت میں، ہاتھ اٹھا لیا، دعا کری، چلی نہیں، دعا مسلسل مانگو، دعا میں کبھی مت شرمو۔ وی سے کہ اللہ مجھے یہ دے، یہ دے، نو پرابلم، یو آسک اینی تھنگ، اللہ مجھے دے، وہی دینے والا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری دعا فوراً قبول ہو جائے تو فرسٹ تھنگ یو سے کہ اللہ پلیز فارگیو می۔ یہ ورڈ بولنے، تم کو معلوم ہے اس سے اور ایک سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وین یو سے کہ اللہ تو مجھے فارگیو کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو تم ہمارا غرور تو ہوتا کہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ شیطان انہوں نے غرور کیا تھا جس کی وجہ سے شیطان بن گیا۔ سب سے پہلی چیز فارگیونیس ہے دوستو۔ اگر زندگی میں فارگیونیس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، فرعون ہے۔ تو فارگیونیس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ بولا، پلیز فارگیو، امام علی کے نام پہ معاف کر دے، مولا حسن مولا حسین کے نام پہ، میری مظلوم بیوی کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام، ان کے بچوں کے نام۔ جتنا تم معافی مانگ کے اپنی دعا مانگو گے، جتنی دفعہ تم بولو گے سوری، اس کے بعد جا کے تم بولو گے اللہ پلیز گیو می دس، پلیز گیو می دس، پلیز گیو می دس، پلیز گیو می دس، 1000 تمہاری دعائیں۔
رزق کے لیے, بیماری کے لیے, پریشانی کے لیے, حاجت کے لیے, کوئی بھی دعا, پہلے فارگیونیس کی دعا مانگو کہ اللہ معاف کر دے. اس کے بعد یو آسک کہ اللہ میرے رزق کا پرابلم ہے, میرے پاس ڈیپس ہے, بیمار ہوں, پریشان ہوں, اسٹریس, جو آپ کی تکلیف ہے آپ وہ تکلیف اس کے سامنے. یہ وہ چیز ہے کہ جو تم کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, سب سے زیادہ تم کو یہ فائدہ پہنچائے گا کہ جب تم اس کے بارگاہ میں جا کے فارگیونیس کی دعا مانگو. فارگیونیس کو کبھی نہیں ہونا, غرور بھی ٹوٹ رہا, اس کی رضا بھی حاصل ہو رہی, اور سیرت امیر المومنین پہ آپ چلیں گے. میرے مولا کی سیرت ہے, کتنی مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی دعا نہیں, دعائیں کمائیں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور جب معافی مانگی, مولا نے بتایا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جا کے when you say sorry, اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کا ایسے نازل کر. ایگزیکٹلی سیم چیز ہم مغفرت کے لیے مرحومین کے لیے کہتے. ہم کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ وہ قرآن کا آیت ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ, پلیز غور سے سن, اے اللہ تو میرے ماں باپ پہ, میرے پیرنٹس پہ, میرے والدین پہ, میری ماں پہ, میرے باپ پہ رحم کر, ایسے رحم کر جیسا ان لوگوں نے بچپنے میں میرے اوپر کیا. کین یو امیجن ہم کیا بول رہے ہیں؟ رحم کی دعا مانگ رہے ہیں نا اپنے ماں باپ کے لیے. تو بہترین چیز ہے کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, یہ دعا ہے نا. تو اللہ تو ان کو فارگیو کر اور ان کو معاف کر دے. تو جب تم یہ بولتے ہو تو تمہارے ماں باپ کے اوپر رحمت آتی. جب رحمت آتی تو وہ تمہارے حق میں دعا دے. 24/7 whenever you think about your parents, just recite one time Sabah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. ایک دفعہ سے بات کرو. نماز میں نہیں ہے, تم آفس میں, تم کار ڈرائیو کر رہے, ٹرین میں جا رہے, واک کر رہے. If you think about your parents, if you think about your mother and father, just say one time. میں one time بول رہا ہوں, 10 times پڑھو. میں تو آپ کو بالکل شارٹ اس میں جا کے بولو. جسٹ ون ٹائم پڑھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کتنی دیر ہوئی؟ not even 1 minute. اس کے بعد بولو کہ اللہ اس کا ثواب, give it to my parents, give it to my mother, give it to my father. اس کے بعد دیکھو. تو ایگزامپل, اگر دن بھر میں تم نے 10 مرتبہ پڑھا تو 10 مرتبہ صلوات کا ثواب تمہارے ماں باپ کو مل گیا. آپ سوچو کتنا تمہارا لنک بن گیا ماں باپ سے, کتنا بڑا لنک بن گیا. وہ 10 ٹائمز تم کو وہاں نیچے سے دعا دے رہے. ان کی دعا ہے جو آج سب کچھ تم کو مل رہا. ان کی دعا ہے کہ جو ہمارے لیے کام آ رہی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان کی دعا ہے. آلویز ٹرائی ٹو ٹیک دا دعاز آف پیرنٹس. 20 سال ثواب کرو, ان کے لیے صلوات پڑھو. یہ ایک جملہ بولو, اللہ پلیز فارگیو مائی پیرنٹس, اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یا یہ بولا, اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر دے. اتنا سمپل, اتنا سمپل, جس سے کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ تو رحم کر دے, میرے ماں باپ پہ رحم کر. اگر اللہ تمہارا, اب دیکھیے اور ایک بات یہاں بہت کلیئر بولتا ہوں کہ وہاں نیچے جانے کے بعد صرف رحم چاہیے, صرف بلیسنگ چاہیے, صرف کرم چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, صرف رحم چاہیے. نیچے کچھ نہیں چاہیے, اس کا رحم چاہیے اللہ کا. آپ جائیں آرام باغ میں, ہزاروں گریوز ہیں وہاں پہ. ان کو نیچے کیا, آپ اگر گریوز کو دیکھو تو جا کے نام پڑھو وہاں پہ. کوئی 100 سال پرانی, کوئی 50 ایئرس اولڈ, کوئی 70 ایئرس اولڈ. سارے گریوز کو دیکھو جا کے, ایک لائن میں ایسا ہے. جا کے جسٹ ان کے نام پڑھو. اوہ, یہ تو بامبے کا بہت بڑا سیٹ تھا, یہ تو بامبے کے بہت پیسے والے لوگ تھے, یہ تو بامبے میں ان کا بنگلہ تھا, یہ تو بامبے میں ان کے بڑے بڑے فلیٹس تھے. Where are they now? Where are they now? 6 feet نیچے ہیں. ہم کو بھی ایسی رہنا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. Always say sorry to him. Always say sorry to Allah. جا کے امیجن کرو کتنے سال زندہ رہے, کوئی 70, کوئی 80, کوئی 90, کوئی 100. اس کے بعد وہی آرام باغ. آپ امیجن کرو
تو ہم سب کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. اب وہاں پہ وہ لوگ مجبور ہیں, ہیلپ لیس ہیں, نو بڈی از دیر. جب زندہ تھے تو بامبے میں ان سے ملنے کے لیے لائن لگتی تھی, ہر آدمی چاہتا تھا کہ ان کو فون کرو, ان سے بات کرو. لیکن اب اللہ معاف کر دے. آپ امیجن کرو what I'm saying, ہم سب کا وہی ہونے والا ہے. اس کے لیے تم, اور وہاں پہ کوئی ہیلپ نہیں ہے سوائے معصومین کے ہیلپ کے, سوائے اللہ کے ہیلپ کے. تو جو کچھ لے کے جانا ہے یہاں سے, اس دنیا سے لے کے جاؤ. ٹیک اٹ فرام ہیئر, یہاں سے لے کے جائیں گے. اور جو تم لے کے جاؤ گے, یا امام علی کا ایک جملہ ہے اباؤٹ گریو. میرے مولا کہتے ہیں کہ گریو کو, اپنی گریو کو ایک باکس سمجھو. اٹس جسٹ لائک اے باکس. پوری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا. جو تم اس میں باکس میں رکھو گے, یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ اوور دیئر, وہاں تم کو مل جائے گا. مولا کہہ رہے کہ گریو تمہاری باکس ہے, ایک باکس کو سمجھو. جسٹ تھنک دیر از اے باکس, تم کو رکھنا ہے. ایوری ڈے اس میں کچھ نہ کچھ رکھو. کتنا پیارا جملہ ہے میرے بھائی. اب تمہارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم ہر دن اس کو کیا رکھتے ہیں اس کے اندر. جو رکھو گے, کیا رکھو گے؟ گڈ ڈیڈز. بیڈ ڈیڈز رکھو گے تو نیچے بیڈ ڈیڈز ہی ملیں گے. گڈ ڈیڈز ہوں گے تو گڈ ڈیڈز ملیں گے. تو آلویز تھنک کہ میرے باکس میں آج میں نے کیا رکھا, آج میں نے اپنی گریو کے لیے کیا بھیجا. وہ اتنا کریم ہے کہ بول رہا ہے کہ تم نیچے جو رکھو گے میں وہاں پہ تم کو دوں گا. باکس اپنی لائف میں جو باکس میں رکھو گے, کر کے دیکھو کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب سے زیادہ ثواب ہے نیچے. بس میں اپنی آخری منزل پہ آ گیا. اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے. اللہ ان کو اعلی علیین میں, جوار معصومین میں جگہ دے. دوستو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد تم کو کام آنے والی ہیں. بس میں دعا یہی کرتا, اللہ چنارا فیملی اور اندور والا فیملی کو کہ مرحومین کے درجات کو بلند کرے. ان کے مرحومین اور کل مرحومین کے لیے, جمیع مومنین مومنات, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مراجع عالم کے لیے, جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عجل فرجہم ضرور بولو. یہ ایک دعا ہے, اس سے ہمارا رشتہ امام سے مضبوط ہوتا, ایک لنک بنتا, ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی امام کے ساتھ. تو یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس طرح ریس کریں گے, اس طرح ریس کریں گے. اگر نہیں کیا تو وہاں پہ کچھ ملنے والا نہیں. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. وہی ملے گا جو تم اپنے ساتھ کیری کرو گے. مولا آباد رکھیں. آج سورہ یاسین بھی پڑھی گئی. اللہ اس سورہ یاسین کا ثواب اندور والا فیملی اور چنیرا فیملی کو اور کل مومنین مومنات کو جس کے اوپر بھی اگر فشار ہو رہا, اللہ بحق محمد و آل محمد ان کو اس کا ثواب پہنچے. بس دوستوں مولا آباد رکھیں, مولا خوش رکھیں. میں یہی دعا کرتا ہوں. اور ڈیلی رات میں بیفور یو گو ٹو بیڈ وضو کر کے ایک فاتحہ ضرور پڑھنا. رات میں اپنے ماں باپ کو ایک گفٹ دے کے جانا. پلیز جو بھی سن رہا مجھے یہ مجلس, میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وین یو گو ٹو یور بیڈ ڈونٹ گو اسٹریٹ ٹو دا بیڈ ٹو سلیپ. ایک لمحہ رکو, 2 منٹ بیٹھو, بیٹھ کے ایک فاتحہ ضرور پڑھو. اور بولو رات میں فاتحہ پڑھنے کے سونے سے پہلے, تو سونے سے پہلے تم کو تمہارے ماں باپ کی دعا لگے گی. جسٹ امیجن اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہونے والا ہے, کوئی پریشانی آنے والی ہے, کوئی تکلیف ہونے والی ہے, خدا نخواستہ کوئی بیماری آنے والی ہے, تو ماں باپ کے اوپر فاتحہ پڑھنے سے ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی. یعنی امیجن تم سو رہے ہو, تم بیفور یو گو ٹو بیڈ, ہاں تم کو نہیں معلوم رات میں تم سو رہے, کوئی بھی تکلیف خدا نخواستہ آ جائے تو ماں باپ کی دعا ایسا پروٹیکٹ کر کے رکھ لے گی, اس لیے کہ تم نے سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کو یاد کیا. بس میرا آخری جملے تھے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک پروٹیکشن بن کے رہو. فاتحہ ضرور پڑھو, جتنا ہو سکے سورہ رحمان, یاسین, ملک اور حدیث کی بھی ضرور پڑھو. مولا آباد رکھے. دوستو ابھی آپ نے ایک سلام سنا, ایک مرثیہ سنا, کتنا دردناک مرثیہ ہے. یہ تابوت ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, کتنا عجیب مثلا ہے یہ جنازہ علی کا. سوچو آپ تڑپ گئے نا, آپ کو یاد آیا کہ 21 رمضان کو یہ میرے مولا کا جنازہ
کہاں سے اٹھا تھا؟ کوفے سے اٹھا تھا اور نجف اشرف آیا تھا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب مولا کا تابوت اٹھا، یہ جنازہ اٹھا، تو اس وقت کیا حال تھا. آج بھی ہم مولا کے گھر کو جاتے ہیں. اللہ ہم کو جلد سے جلد کوفے کی، مولا کی، نجف اشرف کی، سارے معصومین کی زیارت اور تیرے گھر کی زیارت نصیب کرے صحت اور عزت کے ساتھ. آپ سوچو جب جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. 20 رمضان کی رات، جب لاسٹ نائٹ آف امام علی ظاہری لائف، ظاہری زندگی کی جو آخری رات میرے مولا کی آئی تھی، تو کیا ہوا. مولا بستر پہ 2 دن سے میرا مولا زخمی ہے. ظالم ابن ملجم نے ایسے سر پہ ضربت ماری تھی کہ میرے مولا کو اتنا زہر میں ڈوبا ہوا تھا وہ تلوار، میرے مولا کے جسم پہ پورا زہر کا اثر ہو گیا. آخری رات ہے مولا کی زندگی کی. جب افطار کا وقت آیا تو مولا نے بی بی ام البنین سے کہا تھا کہ ام البنین 2 دن سے میرے بچے بھوکے، آج جو کچھ ہے روٹی دسترخوان بچھاؤ اور میں بھی بچوں کے ساتھ آج آخری مرتبہ بیٹھوں. عزیز و دسترخوان بچھایا گیا. میرے مولا نے آج مغرب کی نماز بیٹھ کے پڑھی. عزیز و خاندان اہل بیت میں جب کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا تو اس کے بعد ایک عظیم مصیبت ہے. یا کوفے میں امام علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی، یا شام کے زندان میں میری مظلوم بی بی زینب شیخ مولا کی وہ مظلوم بیٹی نے نماز پڑھی تھی. اس وقت چوتھے امام نے کہا تھا کہ پھوپھی اماں شام غریبہ میں بھی آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، کیا بات ہے آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی. تو اس وقت میری مظلوم شہزادی نے کہا تھا کہ بیٹا اتنی کم غذا آتی ہے کہ میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی، کہ بچوں کو بھی بس نہیں ہوتا. آج کئی دن ہو گئے تیری پھوپھی فاقے سے ہے، اتنی کمزور ہو گئی میری شہزادی زینب. بس پوروں کو مولا نے بیٹھ کے نماز پڑھی، دسترخوان بچھایا گیا، علی کو اٹھا کے بٹھایا گیا. پوری علی کی اولاد آ کے دسترخوان پہ بیٹھتی. میرے مولا چاروں طرف دیکھتے، چاروں طرف دیکھ کے کہتے کہ سب نظر آ رہے لیکن میرا حسینہ نظر نہیں آ رہا. تو بی بی سے پوچھا کہ حسین کہاں ہے؟ تو کہا کہ بابا حسین، بھیا حسین حجرے میں ہے. کہا بلاؤ. مولا حسین کو بلایا، بازو پہلو میں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ توڑا، لقمہ توڑ کے منہ میں دے کے کہا کہ اے کربلا کے بھوکے، باپ کے ہاتھ سے آخری مرتبہ لقمہ کھا لے. عزیزو مولا کی زندگی گزری، رات تڑپ تڑپ کے گزری. اسی رات میں سب کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. لیکن جب سب کا ہاتھ دے چکے پھر میرے مولا کو غش آ گیا. لیکن اب جو غش سے افاقہ ہوا وہ ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. بی بی جب رو رہی تھی علی کو غش سے افاقہ ہوا. علی نے شہزادی زینب سے پوچھا بیٹا یہ کون رو رہا؟ تو کہا مادر گرامی بی بی ام البنین رو رہی. ام البنین کو بلایا، بلا کے کہا کہ ام البنین ابھی علی زندہ ہے، رونے کی سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ مولا سب تو اس قابل تھے کہ اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا جائے، کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ علی رونے لگے. کہا کہ ام البنین گھبراؤ مت، میں عباس کو بے وارث چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. بلایا مولا حسین کو. امام حسین آئے تو عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ عباس اپنا آقا سمجھنا، اپنا مولا سمجھنا. پوری زندگی آقا کہا، لیکن ایک لمحہ کربلا میں ایسا آیا کہ جب زخموں سے چور ہو کر دونوں شانے کٹ گئے تھے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک آنکھ میں تیر تھا اور ایک آنکھ میں خون، جب حسین نے آ کے نکالا اور زانو پہ سر رکھا، اس وقت حسین نے کہا تھا کہ عباس پوری زندگی تم نے مجھے آقا کہا، امام کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. بس دوستو وہ پہلا موقع تھا. عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا اور تڑپ کے کہا بھیا خدا حافظ. حسین علم لے کے خیمے میں آ گئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. صبح کا وقت، فجر کا وقت تھا، ساری اولاد کھڑی ہوئی تھی. امام علی نے سب کو غور سے دیکھا اور کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. محمد حنفیہ نے امامہ پھینکا. بی بی زینب بابا کے قدموں پہ گر گئی. کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی. اللہ میرے کریم یہ مختصر سی مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ مجلس شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما.
میرے کریم جنت البقیع جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، امام کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، ہر بیمار کو شفا دے دے، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص ان مرحومین کے لیے کہ جن کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، ان کے درجات کو بلند فرما۔ میں نام لے رہا، آپ پلیز فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم حاجی امیر علی نظر علی چنارا، سورہ فاتحہ فار محمد علی پیار علی اندور والا، چنارا فیملی، اندور والا فیملی اینڈ منجی فیملی، ان سارے مرحومین کے لیے آج جس کی پہلی رات ہے، پہلا دن ہے، سب کے لیے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔